بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 12 اصول شاشی کا، ٹھیک ہے۔ فصل فی المشترک والمؤول، آپ کو بھی شروع سے آنا ہے۔ کتاب اللہ کا جو سب سے پہلا لفظ ہے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، اس کی کتنے قسمیں تھی؟ 4 قسمیں تھی۔ نمبر 1 کون سی ہے؟ بول میاں، خاص۔ نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 مؤول۔ تو کتاب اللہ کے خاص کی تعریف کر دی گئی، اس کا حکم بیان کر دیا گیا۔ عام کی بھی تعریف کی گئی، اس کا حکم بھی بیان کر دیا گیا۔ مشترک کی اب تعریف کی جائے گی، اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ خاص اور عام کے بعد بیچ میں مطلق اور مقید کی بحث کو جملے معترضہ کے طور پر انہوں نے لائے تھے، ٹھیک ہے۔ اب عام کا حکم نہیں، عام کا بول رہا ہوں، مشترک کی تعریف کی جائے گی، اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ مؤول کی بھی تعریف کی جائے گی اور اس کا حکم بھی بیان کیا جائے گا۔ مشترک لفظ کسے کہتے ہیں؟ مشترک لفظ کسے کہتے ہیں؟ ایسا لفظ جس کے اندر 2 یا زیادہ معنی شریک ہوں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو ایسے مشترک کہتے ہیں۔ عام اور مشترک میں فرق یاد رکھو، عام اور مشترک میں فرق یاد رکھو۔ عام کے معنی تو ایک ہی ہوتے ہیں، افراد زیادہ ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ عام کے معنی تو ایک ہی ہے۔ مشرکون کے معنی مشرک ہیں، مشرک ہی ہیں، مگر افراد ہیں، اس میں واؤن افراد پر دلالت کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل مشترک ایسے لفظ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر معنی زیادہ ہو، جس کے اندر جیسے لفظ عین ہے، عین کے معنی آنکھ کے بھی ہیں، گھٹنے کے بھی ہیں، ذات کے بھی ہیں، چشمے کے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں معنی الگ الگ زیادہ ہیں، اس واسطے وہ مشترک ہے۔ مشترک کے اپوزٹ میں آتا ہے مترادف۔ مترادف کس کو کہتے ہیں؟ ایسے 2-4 الفاظ جس کے معنی ایک ہی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایسے 2-4 الفاظ جیسے شعر ہے، شعر کے لیے عربی میں لفظ بھی ہے، اسد بھی ہے، ہاں، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ مترادف الفاظ بولتے ہیں۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ سیمیننس۔ سمجھ آ گیا نا سر؟ خیر، ہم پڑھ رہے ہیں اب مشترک۔ انہوں مشترک کے ساتھ مؤول کو بھی ذکر کر دیے۔ ویسے مؤول الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، دیکھا گیا تو مؤول الگ سے کوئی قسم نہیں ہے، مشترک ہی کی قسم ہے مؤول۔ مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ جس کے معنی 2 یا زیادہ ہوں، تو 2 یا زیادہ معنی پر آپ عمل نہیں کر سکتے، 2 یا زیادہ معنی پر عمل نہیں کر سکتے۔ آپ دوسری کسی کلام میں ہو سکتا ہے عمل کریں تو کریں، لیکن کتاب اللہ میں ایسا عمل کرنے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ ہاں، تو مشترک ایسا لفظ جو رکھتے ہو یا اس سے زیادہ معنی رکھتے ہو۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید میں ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک لفظ کو، ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ایک لفظ کو دونوں معنی کے لیے ایک ساتھ استعمال کریں۔ کسی اور زبان میں چلے تو چل سکتا ہے، جیسے کہ ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے امیر خسرو کے جو ہے جملوں میں، امیر خسرو کے جملے میں اردو کے سب سے پہلے بولنے والے لوگوں میں امیر خسرو کا نام آتا ہے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے، امیر خسرو، ان کا نام آتا ہے کہ یہ اردو کے جو ہے پہلے بولنے والے افراد میں سے ہیں۔ ان کی کچھ کلام ہیں، جملے ہیں، مستقل کتاب تو نہیں ہے لیکن ان کے جو ہے کچھ جملے ہیں، کچھ کلام ہیں۔ تو انہوں جو ہے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے تھے جو بیک وقت 2 معنی پر دلالت کرتا تھا۔ جیسے مثال ہم پڑھے تھے اردو کی کتاب میں، ایک جملہ ان سے منسوب ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا، جوتا کیوں نہ پہنا، جوتا کیوں نہ پہنا، اور ایک نے سوال کیا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ ٹھیک ہے نا، 2 سوالات ہو گئے، جوتا کیوں نہ پہنا، سموسا کیوں نہ کھایا۔ دونوں کا جواب ایک دیا انہوں، تلا نہ تھا۔ کیا بولے؟ نہ تھا۔ تلا مطلب معلوم، جوتے کو جو ہے نیچے جو لگانے والا رہتا ہے اس کو ہم تلا بولتے ہیں، تلا نہیں، ہو تلا ہے، وہ کیا ہے؟ تلا۔ جوتا اس واسطے نہیں پہنے کہ تلا نہیں تھا، اور سموسا کیوں نہیں کھائے کہ تلا ہوا نہیں تھے۔ آج کل ہمارے لوگ جو ہے تلاوا بولتے ہیں، تلاوا، تلاوا نہیں لفظ، وہ تلا ہوا۔ سمجھ میں آیا نا سب؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان کے کلام میں تو صحیح ہے، قرآن مجید میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ایک لفظ جب ایک مرتبہ بولا گیا ہے، کسی ایک معنی کے لیے خاص کر لیا گیا ہے، تو اب دوسرے معنی وہاں باقی نہیں رہ سکتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، تو مشترک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لفظ جو بیک وقت دونوں معنی اس سے نکل سکتے ہوں، تو عمل ہم نہیں کر سکتے جب تک کہ کسی ایک معنی کو کسی وجہ سے راجح قرار نہ دیا جائے۔
اب کسی وجہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ وجہ قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ یہاں پر یہ معنی راجح ہے تو پھر وہ مفسر ہو گیا، پھر وہ کیا ہو گیا؟ بغیر کسی شک کے اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگر قرآن مجید میں اس کے معنی واضح نہیں کر دیے گئے ہیں بلکہ مجتہد نے اپنے اجتہاد سے یا خبر واحد یا قیاس کے ذریعے اس ایک معنی کو، دونوں میں سے کسی ایک معنی کو راجح قرار دیا ہے تو اس وقت اس کا حکم ہوتا ہے ظنی۔ اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ظنی۔ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن غلطی کے احتمال کے ساتھ۔ لیکن تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ مؤول بولتے ہیں، مفسر نہیں بولتے، مؤول بولتے ہیں۔ تو تفسیر الگ ہے، تعویل الگ ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے تفسیر کر رہے بولتے ہیں نا، حقیقت وہ تفسیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ وہ تعویل ہے۔ وہ اللہ کے کلام کو ہم اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی وجہ سے ہمارے اکابر بولتے ہیں کہ تفسیر مت بولو، اس کو درس قرآن بولو۔ کیا بولتے ہیں؟ درس قرآن۔ جلالین بھی تفسیر بول سکتے ہیں کیونکہ وہ ماشاءاللہ کافی تحقیق کے بعد اس مقام تک پہنچے، لیکن ہم جو بولتے ہیں، ہم جو درس وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں کیا بولنا بہتر ہے؟ درس قرآن بولنا بہتر ہے، تفسیر بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تفسیر کا مطلب یہ کہ بالکل واضح وہی معنی ہونا چاہیے، اس معنی تک پہنچنا تو ہمارے لیے دشوار ہے نا بھائی۔ بہرحال تو سمجھ گئے مشترک اور مؤول۔ مشترک کس کو بولا گیا تھا؟ مؤول کس کو بولا گیا تھا؟ مشترک کا مطلب ایسا لفظ جس کے اندر دو یا زیادہ معنی پائے جاتے ہوں، اور مؤول کا مطلب یہ کہ انہی دو چار معنوں میں سے کسی ایک معنی کو کسی وجہ سے راجح قرار دیا جائے مجتہد کے اجتہاد سے، خبر واحد یا قیاس سے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مؤول ہو جاتا ہے۔ مشترک کا حکم یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے؟ اس کی کسی ایک معنی کو راجح کرنے کی کوشش کریں گے۔ مؤول کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی ایک معنی راجح ہو جائے تو اس پر عمل کریں گے غلطی کے، لیکن اگر اس کے معنی خود اللہ تعالیٰ نے راجح کر دیے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مفسر ہو جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مفسر۔ اس کو مؤول نہیں بولیں گے، مفسر ہو جاتا ہے، اور یقینی ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو معنی میں سے ایک معنی کو بیان کر دیا، واضح کر دیا۔ بس 3-4 سبق کا صفحے کا سبق ہو گیا۔ فصل فی المشترک والمؤول، یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے۔ المشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مختلفۃ الحقائق کا مطلب یہ ہے، مختلفین کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ جن کی حقیقت مختلف کا مطلب ہے کہ الگ الگ معنی ہو، الگ الگ معنی ہو، دونوں معنی میں کوئی برابری نہ ہو۔ بعض مرتبہ جو ہے معنی ملے جلے رہتے ہیں تو مشترک نہیں بولتے اس کو، سمجھ میں آ گیا؟ مشترک نہیں بولتے۔ مشترک کا مطلب ہے کہ بالکل الگ رہنا، بالکل الگ رہنا، دونوں میں کوئی موافقت نظر ہی نہ آئے۔ مشترک وہ لفظ، ماں بولے تو وہ کھیت نہیں، وہ چڑیا نہیں، وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو، معنی موضوع سے بحث کرنا نا بن۔ ہاں، معنی موضوع کی قسم میں 4: خاص، عام، مشترک، موضوع۔ وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہے دو مختلف معنی کے لیے، دو معنی، او لمعان مختلف الحقائق، یا چند مختلف الحقائق معنی کے لیے۔ مختلف معنی بولے، مختلف الحقائق معنی بولے، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ بولنا چاہتے ہیں نا دو معنی کے لیے یا چند معنی کے لیے، دو معنی کے لیے یا چند معنی کے لیے، چند مختلف الحقائق معنی کے لیے۔ اس کی مثال ہے، اب انہوں مثال دیں گے اپنے حساب سے۔ کون سی مثال دیں گے؟ اپنے حساب سے فقہ کی مثال دیں گے۔ کیا کی مثال دیں گے؟ فقہ کی مثال دیں گے۔ مثالہ قولنا، اس کی مثال ہے ہمارا قول جاریۃ، جرا یجری سے جاریۃ مانے جاری رہنے والی، سمجھ آئے گا نا صاحب؟ جرا یجری سے جاریۃ، جاری رہنے والی، یعنی کشتی، یعنی کشتی، اس کو جاریہ بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ پانی میں جاری رہتی ہے، چلتی رہتی ہے نا، ٹھہرتی کیا؟ ٹھہرتی کشتی، جب تک اس کو آپ لنگر ڈال کے نہیں روکے نہیں ٹھہرتی بھی۔ ہاں بولو جی۔ اردو کا مسئلہ بڑا عجیب ہے، اردو کا مسئلہ جو ہے بڑا عجیب ہے۔ ایک آدمی جو اردو کا مذاق اڑا رہا تھا، اردو کا کیا کر رہا تھا؟ مذاق اڑا رہا تھا۔ کیا بولا مذاق اڑا کے؟ چلتی کو گاڑی کہا، چلتی کو گاڑی کہا، غور کرو، چلتی کو گاڑی کہا، جمے دودھ کھویا، جمے دودھ کھویا، نہیں سمجھا؟ چلتی کو گاڑی کہا، جمے دودھ کھویا، اور ایک کچھ لفظ ہے دوسرا یاد نہیں آ رہا ہو، اور ایک چھوٹا سا مصرع۔ مطلب یہ کہ اردو میں جو چل رہی ہے اس کو کیا بولتے ہیں اپن؟ گاڑی بولتے ہیں۔ گاڑی کا مطلب گڑی ہوئی رہنا، گاڑی کا مطلب کیا رہنا؟ گڑی ہوئی رہنا، مگر کیا ہو رہی ہو؟ چل رہی ہے۔ بائک کو کیا بولتے ہیں اپن؟ گاڑی بولتے ہیں۔ کار کو کیا بولتے ہیں؟ گاڑی بولتے ہیں۔ ان گڑی بھی ہے، چل رہی، چل رہی، مگر کیا بول رہے ہیں اس کو؟ چلتی کو گاڑی بول رہے ہیں۔ چلتی کو کیا بول رہے ہیں؟ چلتی کو گاڑی بول رہے ہیں۔ اور جمے دودھ کھویا، کھویا کس کو بولتے ہیں؟ کھووا ہے وہ،
खोआ बोलते हैं ना अपन, खोआ नहीं है असल में, खोया है। उर्दू का लफ्ज क्या है? खोया। वो या को वाव से बदल दिया है, जैसा बदलते ना अपन, जैसे सर्फ में बदलते ना, वैसे हैदराबाद में भी जमी दूध खोया। तो खोआ होता क्या? दूध को जमाया जाता है, दूध को इतना जमाते इतना जमाते इतना जमाते कि 1 किलो दूध जाके जो है 1 किलो खोया बनता। तो दूध जम रहा तो उसको बोल रहे खो गया, उसको क्या बोल रहे हैं? खो गया बोल रहे हैं, हालांकि क्या है वो? जमा हुआ। ये उर्दू की जो है कुछ इस्तिलाहात है, उसको जो है किसी ने मजाक उड़ाया है। और याद नहीं आ रहा हो, छोड़ दो। खैर, अरबी के अंदर जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है जारिया। जारिया का मतलब चलने वाली, यानी कश्ती, उसके एक माना है कश्ती। और एक जारिया का लफ्ज है वलदुन, उसके अपोजिट में आता जारियतुन, लड़की। वलदुन के माने क्या है? लड़का। जारियतुन लड़की। तो गुलामुन के अपोजिट में जारियतुन इस्तेमाल करते हैं, वलदुन के अपोजिट में बिंतुन इस्तेमाल करते हैं, गुलामुन के अपोजिट में जारियतुन, जिद, यानी ये कि क्या है वो? लड़की। तो अब दो माना हो गए लफ्ज जारियतुन के, कश्ती भी हो गई, लड़की भी हो गई, समझ में आ गया ना? बांधी। अब इन दोनों माना के अंदर किसी तरह की मुवाफकत है क्या? नहीं है, एक तीर को है कि मीर को है, समझ में आई बात? तो इसलिए कि वो शामिल करता है बांदी को और सफीना को। कौन? लफ्ज जारिया। लफ्ज जारिया शामिल है बांदी को और सफीना को। तो जारिया से मुराद क्या हो गया? बांदी, और जारिया से मुराद क्या हो गया? सफीना, कश्ती। दो है। वल मुश्तरी, और लफ्ज मुश्तरी, और जैसा कि लफ्ज मुश्तरी फ़इन्नहु यतनावलु क़ाबिल अक़दिल बै, अक़द बै को कबूल करने वाला। मुश्तरी का मतलब है खरीदार। मुश्तरी का मतलब क्या है? इश्तरा, इश्तरी से। तो खरीदना किसको बोलते हैं? इन्होंने उसकी वजाहत कर रहे हैं। खरीदने वाले का मतलब ये है कि अक़द बै को कबूल करने वाला। अक़द बै को कबूल करने, बै के अंदर दोनों रहते हैं, एक है बाय और एक है मुश्तरी। बाय का मतलब जो बै का, अरे सुनो पहले, जो बै को साबित करने वाला, जो बै को ईजाब करने वाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, ईजाब अक़दिल बै। और मुश्तरी किसको बोलते हैं? काबिल अक़दिल बै, अक़द बै को कबूल करने वाला। ईजाब और कबूल, इन दोनों के दरमियान क्या होता है? अक़द होता है, मुआमला होता है। तो जो ईजाब करने वाला है उन्हें क्या होता है? मूजिब, उसको बाय बोलते हैं, ठीक है। जो कबूल करने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? काबिल, उसको क्या बोलते हैं? मुश्तरी बोलते हैं, ठीक है। तो एक लफ्ज मुश्तरी के एक माना हो गए अक़द बै को कबूल करने वाला, लफ्ज बै के एक माना, लफ्ज मुश्तरी के एक माना हो गए कबूल करने वाला। और दूसरे माना है वकौकबस समाई, और आसमान का तारा, आसमान का तारा। मुश्तरी, मुश्तरी जो है सैयारे हैं आसमान में बहुत सारे, उन्हीं सैयारों में से एक का नाम है मुश्तरी। उन्हीं सैयारों में से एक का नाम क्या है? मुश्तरी। तो ये दोनों लफ्ज बताकर आपको बताना चाहते हैं कि देखिए मुश्तरक अल्फाज का मतलब ये होता है कि उसमें लफ्ज तो एक होता है, लफ्ज तो एक होता है, माना बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। आगे देखिए इसी तरह, और हमारा कौल वक़ौलुना, और हमारा कौल बाइनुन, बाइनुन लफ्ज बाइन, बाना यबीनु से बाइन, समझ में आ गया सब? फ़इन्नहु यहतमिलुल बैना वल बयाना, इसके भी दो माने हैं, इसके भी दो माने हैं। बाना यबीनु के एक माना है जाहिर करना, जैसे आयात बय्यिनात वगैरह वगैरह, उसके माने क्या है? बाना यबीनु, जाहिर करना। तो बाइन का मतलब जाहिर, बाइन का मतलब जाहिर, जो बयान से एहतिमाल रखता है। और एक बाना यबीनु जुदा होने के माने में भी है, बाना यबीनु से जुदा होने के माने में भी है। तो बैन उसका तर्जुमा है, क्या है उसका? बैन। तो वो एहतिमाल रखता है बैन का भी और बयान का भी, समझ में आ गया? बैन का भी। सिर्फ लफ्ज बाइन, अगर कोई आदमी अपनी बीवी को बाइन बोल दिया, कोई आदमी अपनी बीवी को बाइन बोल दिया, तो ये बाइन का लफ्ज दो माना पर शामिल है। या तो ये कि वो जो है इससे निकाह से जुदा है, निकाह से जुदा है, निकल गई निकाह से, ये माना भी हो सकता है। या ये है कि वो अच्छी जाहिर है, पहले जो छुप छुप के रहती थी खुला खुला सामने आ रही, पहले छुप छुप के रहती थी सामने आ रही है, तो ये माने बाइन की भी हो सकते हैं, समझ में आ गया ना सब? तो लफ्ज बाइन दो माना पर बोला जा सकता है। बाइन बयान से आया है तो उसका माना है जाहिर, और बाइन बैन से आया है तो उसका माना क्या है? जुदा। तो अब इन माना में से किस पे अमल करेंगे, असल वो सवाल है, इन दोनों माना में से, ठीक है, वही आप बताना चाहते हो। वह हुक्मुल मुश्तरकी, और मुश्तरक का हुक्म यह है कि अन्नहु इज़ा तअय्यन अल मुराद वाहिद मुरादन बिही सक़ता इअतिबारु इरादति गैरिही, और मुश्तरक का हुक्म यह है कि जब मुतय्यन हो जाए एक उसकी मुराद के तौर पर, जब दोनों में से एक माना मुतय्यन हो जाए उसकी मुराद के तौर पर, बोलने वाला बाइन से मुराद लिया था निकाह से जुदा, बोलने वाला अब दूसरे माना नहीं ले सकता, उन्हें हो गया खत्म दरखास्त, एक माना हो गए नहीं, मैं ये भी सोचा था वो भी सोचा था, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा
समझ गए ना। मुश्तरक का हुक्म ये है कि जब मुतय्यन हो जाए एक उसके मुराद के तौर पर, सकाता एतबार इरादती गैरी, उसके गैर के इरादे का एतबार साकित, उसके एतबार साकित, गैर के इरादे के एतबार साकित है, आप दूसरा माना नहीं ले सकते। तर्जुमा तवज्जो, साकित हो जाता है उसके गैर के इरादे का एतबार, यानी गैर का इरादा नहीं कर सकते, गैर का इरादा नहीं कर सकते। अब उसके बाद हमारे उलमा फरमाते हैं, जो इससे पहले पढ़ के आए, हम कहां पढ़ के आए थे, लफ्ज़ कुरू के अंदर पढ़ के आए थे, लफ्ज़ कुरू पढ़ के। लफ्ज़ कुरू कैसे जो माना है, कौन से माना है, हैज के भी हैं, दो हैजों के दरमियान जो पाकी आती है उसके भी हैं, तो उन दोनों मानों को बेवकूफ तो नहीं ले सकते। हमारे उलमा इस बात पर तो मुत्तफिक है, इस बात पर तो मुत्तफिक है कि वहां पर कुरू के माने या तो हैज के रहेंगे या तो तूर के रहेंगे। जिन्होंने हैज के लिया उन्होंने तूर की बाकी नहीं रखते, जिन्होंने तूर के लिया उन्होंने हैज की बाकी नहीं रखते। इसी वजह से अजमाअल उलमा रहमहुमुल्लाह, हमारे उलमा रहमहुमुल्लाह ताला इस बात पर जमा है, इजमा किए हैं इस बात पर, बोले तो इस बात पर के अला अन, इस बात पर के अन्ना लफ्ज़ल कुरूई अल मज़कूरी फी किताबिल्लाह ताला महमूलुन इम्मा अल हैज, कि लफ्ज़ कुरू जो जिक्र किया गया है अल्लाह की किताब में, अल्लाह की किताब में वो महमूल है या तो इम्मा, या तो वो महमूल है या तो हैज पर, कमा हुआ मज़हबुना, जैसा कि हमारा मज़हब है, जैसा कि वो हमारा मज़हब है, मज़हब में मसलक तरीका, और अला तुहरी, या तुहर पर, जैसा कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का वो मज़हब है। ठीक है ना भाई। इसी की एक मिसाल दे रहे हैं, इसी की एक मिसाल दे रहे हैं। मुश्तरक की तफरीक बयान कर दी गई कि लफ्ज़ हैज को जैसा जो है कि एक लफ्ज़ कुरू को एक माना में इस्तेमाल करना है, वैसे ही कर ली। उसके बाद एक मिसाल दे रहे हैं, वक़ाल मोहम्मद इज़ा औसा लिमवाली बनी फुलानिन वली बनी फुलानिन मवालिम मिन आला व मालिम मिन असफल फमाता बतलतिल वसीयतु फी हक़्क़िल फरीक़ैन। एक बात याद रखिए, मुश्तरक का हुक्म यह बताया गया कि दोनों में किसी एक माना को अगर राजे करार दिया जाए तो अमल कर सकते हैं। अगर वो माना ऐसा है कि दोनों में से कोई एक राजे हो ही नहीं सकते, दोनों में से कोई एक माना अमल नहीं कर सकते, मुश्किल है, दोनों में से कोई एक माना तय नहीं हुए, अमल नहीं कर सकते, तय करने का इम्कान भी नहीं है, तो भी छोड़ देना पड़ता। मिसाल के तौर पर शरइयात में एक मिसाल दे रहे हैं, शरइयात में मसाले शरिया में एक मिसाल दे रहे हैं। पहले एक लफ्ज़ मुश्तरक देखो, पहले एक लफ्ज़ मुश्तरक देखो। लफ्ज़ मुश्तरक है मौला, लफ्ज़ मुश्तरक क्या है, मौला। मौला किसको बोलते हैं मालूम है, आका को भी मौला बोलते हैं, गुलाम को भी मौला बोलते हैं। अरबी एक अजीब है, अंत मौलाना, आप हमारे मौला हैं, आप हमारे मौला हैं, यानी आप हमारे आका हैं, आप हमारे सरदार हैं, ये भी हो सकता है। आप, तू मेरा मौला है, तू मेरा मौला है, यानी मेरा आजाद करदा गुलाम है। आया समझ में, मौला किसको बोलते हैं, आजाद। अब समझो, मौला के दो माना है, एक आजाद करने वाला, एक आजाद करने वाला, उसको मुअतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसके अरबी में, मुअतिक, आजाद करने वाला, उन्हें मौला है। और मौला वो भी है जो आजाद किया हुआ है, मुअतक, मुअतक क्या है वो, मुअतक। तो मौला कौन हुआ, मुअतिक भी हुआ, और मौला कौन हुआ, मुअतक भी हुआ। जैसे कि हजरत नाफे रहमतुल्लाह, हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौला थे, यानी इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इनको क्या कर दिया था, आजाद कर दिया था। तो नाफे क्या हुए, मौला हुए, और इब्न उमर भी मौला हुए, क्योंकि उन्हें आजाद करने वाले हैं, मुअतिक थे, उन्हें मुअतिक है, मौला थे, और इन्हें मुअतक है, इन्हें मौला है। समझ में आया ना। अब ये बात समझ में आ गई, मौला एक लफ्ज़ मुश्तरक है जिसके माने मुअतिक के भी हैं, जिसके माने मुअतक के भी हैं। आई बात समझ में। अब उसके बाद एक आदमी मर रहा था, इब्न मर रहे थे, मरते हुए वसीयत करे, वसीयत किसको बोलते हैं, मरने से पहले कोई चीज की वसीयत करना। अगर कोई आदमी वसीयत करता है अपनी जायदाद के बारे में गैर वारिस के लिए, वो काबिल कबूल है तिहाई तक, गैर वारिस के लिए। अब इन्होंने मरते हुए वसीयत कर दी कि मेरी जायदाद मुजाहिद को दे दी जाए, पूरी दे दी जाए, तो पूरी तो नहीं देंगे, कितनी देंगे, तिहाई देंगे, क्योंकि मुजाहिद उनका ना बेटा है, ना बाप है, ना जो है वारिस है। समझ में आ गया। हाँ, तो गैर वारिस को वसीयत मिलेगी तिहाई तक। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके लिए मिसाल समझो जो इमाम मोहम्मद ने दी है। उन्होंने कहा कि एक आदमी मर रहा है, मरते मरते उसने वसीयत की कि मेरी जो जायदाद है वो फलां के मौला को दी जाए, मुजाहिद के मौला को दी जाए, या किसी के मौला को दी जाए, मुजाहिद तो कभी मौला था लेना, किसी के मौला को दी जाए। बोले बनी फलां, एक अरबी में जुमला इस्तेमाल होता, बनी फलां का मतलब ये होता है कि फलां का खानदान, पूरे खानदान मौला होते थे, उसको मवाली बोलते थे, पूरे पूरा खानदान मौला। मतलब जंग में जो है पकड़ के लाए गए बहुत सारे गुलाम, और वो गुलाम मुसलमान हो गए, और उनके मालिकिन ने क्या कर दिया, उनको आजाद कर दिया। अब वो जो खानदान नस्ल चलती वो मवाली खानदान बोलती, क्या बोलते उसको, समझ में आ गया ना। तो अगर किसी ने वसीयत की कि फलां के मौला को दी जाए,
تو اب اس کے بعد مر گیا. مرنے کے بعد جو وصی رہتا نا, انہیں جس کو وصیت کرا کہ آپ کو میں ذمہ دار بناتا ہوں کہ فلاں کے موالی کو دیا جائے, اب وصی جب جا کے پہنچا کہ مولا کون ہے ان کے, وہ فلاں خاندان کا مولا کون ہے, تو ان کے مولا دونوں نظر آ رہے ہیں. کون نظر آ رہے ہیں؟ ان کو آزاد کرے سے بھی نظر آ رہے ہیں, ان کے آزاد کیے بھی نظر آ رہے ہیں. اب انہیں بولتے ہیں نہیں مرے کہ مولا سے مراد جو ہے ان کے آزاد کیے ہوئے ہیں یا ان کے آزاد کرنے والے, اوپر والے ہیں یا نیچے والے ہیں, یہ بول کے نہیں مرے. اب ان کو اٹھا کے پوچھ نہیں سکتے کون ہے بھائی, آپ جو مولا بولے ہیں فلاں کے مولا, وہ فلاں کے اوپر والے تھے فلاں کے نیچے والے تھے؟ نہیں بولا. اوپر والے بولے تو آزاد کرنے والے, نیچے والے بولے تو آزاد کیے ہوئے. تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے, انہیں مولا ہے لیکن ان کے مولا اوپر والے ہیں سے بھی معلوم نہیں ہے, نیچے والے ہیں سے بھی نہیں معلوم ہے. تو کیا کیا جائے؟ تو جیسا کہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر مشترک کے دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی راجح نہیں ہو سکتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا, تو ان کی وصیت باطل ہے. ان کی وصیت باطل ہے, پوری جائیداد ان کے ورثہ کو ہی ملے گی. اگر وہ وضاحت کر کے مرتے تھے تو وہ مفسر رہتا تھا. وہ کیا رہتا تھا؟ مفسر رہتا تھا. کیا کر کے چلے گئے؟ مشترک کر کے چلے گئے. دیکھیے امام محمد نے کہا, قال محمد, امام محمد نے کہا, اذا اوصى لموالی بنی فلان, جبکہ وصیت کیا بنی فلاں کے موالی کے لیے, مولا کی جمع موالی, بنی فلاں کے موالی وہ تو اس خاندان کے پورے آزاد کیے ہوئے ہیں یا آزاد کرنے والے ہیں, اوپر والے ہیں یا نیچے والے ہیں نہیں معلوم. ہاں ان میں سے کوئی ایک رہا تو بھی الگ بات تھی, ان میں سے کوئی ایک رہتا تو ایک ہی معنی طے ہو گئے تھے. اب دیکھیے ولی بنی فلان موال من اعلی و مال من اسفل, اور بنی فلاں کے لیے موالی ہے اعلیٰ سے, موالی ہے اعلیٰ سے یعنی آزاد کرنے والے, ہاں, اور موالی ہے اسفل سے, اور موالی ہے اسفل سے یعنی وہ لوگ بھی جو دوسروں کو آزاد کرے سو ہیں, وہ لوگ بھی دوسروں کو آزاد کرے سو. فماتا, پھر وہ مر گیا. کون؟ بولنے والا. وصیت کر دیا, وضاحت نہیں کرا, اس سے پہلے مر گیا. بطلت الوصیت فی حق الفریقین, وصیت باطل ہو جائے گی دو فریقوں کے حق میں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک معنی پر راجع نہیں کر سکتے. آپ مجاہد یہ بول سکتا راجع مت کرو بھائی, دونوں کو آزادی دے دو نا, کیا ہونا, تو دنیا کو آزادی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا محال ہے. مشترک کے دونوں معنی ایک ساتھ جمع کرنا محال ہے, محال ہے, ممکن نہیں ہے. ہاں, جب میں سفینہ بنوں گا تو یا تو سوری جب میں جاریہ بنوں گا تو یا تو سفینہ مراد ہے یا لڑکی مراد ہے. نہیں, آدھی لڑکی آدھا سفینہ, ایسا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ ان دونوں کے درمیان جمع کرنا محال ہونے کی وجہ سے وہ الگ بحثیں نکلتی ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں, خالی تک ہے. سمجھ میں آ گیا نا؟ خالی مطلق نے وصیت کر دی, آگے کوئی دلیل نہیں مل رہی. ایسا ان دونوں کے درمیان جمع محال ہونے کی وجہ سے اور رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے, اور رجحان کے نہ ہونے کی وجہ سے, جمع محال ہونے کی وجہ سے دونوں معنی کو جمع کرنا ایک ساتھ, دونوں معنی کو ایک ساتھ جمع کرنا محال ہے کیونکہ مشترک کے دونوں معنی کبھی بھی ایک ساتھ ثابت نہیں ہو سکتے. دوسری چیز کیا بتائی گئی ہے؟ رجحان نہ ہونے کی وجہ سے. مشترک پہ کب عمل کیا جا سکتا ہے؟ کسی راجے کی وجہ سے. بولا تھا نا معنی پر راجے کی وجہ سے, ویسا راجے بھی نہیں کر سکتے. اب انہیں بول رہے ہیں انہیں باپ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے, فلاں تھے فلاں تھے, ایسی کوئی چیز آئی تو الگ بات ہے, وہ بات الگ ہے, لیکن صرف مطلق نہیں, یہاں پہ مزید کوئی دلائل نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے. ابو حنیفہ نے جو ہے اور ایک تفریع بیان کی ہے. ابو حنیفہ نے تفریع بیان کی, کیا ہے تفریع؟ دیکھیے کہ جب کہ کہا قال ابو حنیفہ اذا قال لزوجته, جب کہ کہا اپنی بیوی سے, کیا بولا؟ انت علی مثل امی, تو مجھ پر میری ماں کی جیسی ہے, تو مجھ پر میرے ماں جیسی ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے. دیکھیے عربی کے اندر جو ہے ماں جیسی کہنا دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آئے گا نا سب؟ کون سے معنی کے استعمال ہوتا ہے؟ ایک تو یہ معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جیسے میں ماں کا احترام کرتا ہوں ویسے تیرا احترام کرتا ہوں, جیسے میں ماں کی عزت کرتا ہوں ویسے تیری عزت کرتا ہوں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. دوسرے معنی ہے کہ جیسے ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے. یہ دوسرے معنی ہو سکتے ہیں. تو ان دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی جب تک راجح نہ ہو اس وقت تک عمل نہیں کر سکتے. اگر اب کیسے راجح ہوں گے؟ بولنے والے سے پوچھیں گے بھائی اس کا مقصد کیا لیے تم؟ انہیں بولا میں یہ بولا کہ بھائی میں حرام کرنا چاہ رہا تھا مقصد, تو زہار ہو جاتا. طلاق نہیں بڑھتی, زہار ہوتا, زہار. اب وہ زہار کے لیے حلال کرنا ہے تو وہ طریقہ دوسرا ہے. اور اگر انہیں بولا کہ نہیں میرا مقصد صرف جو ہے عزت دینا تھا, کیا تھا؟ میں امی کی بہت عزت کرتا ہوں, بیگم کو بھی میں امی جیسی سمجھتا ہوں, عزت دینا چاہتا ہوں,
احترام دینا چاہتا ہوں احترام کے معاملے میں تو پھر جو ہے وہ زہار نہیں ہوگا، وہی بتانا چاہتے ہیں۔ ابو حنیفہ نے کہا، جب کہ کہا اپنی بیوی سے تو مجھ پر میری ماں جیسی ہے، لا یکون مظاہرا، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا، وہ مظاہر، الذی یظاہر میں سے اس کا اسم فاعل ہے مظاہر، وہ زہار کرنے والا نہیں ہوگا۔ لأن اللفظ مشترک بین الکرامۃ والحرمۃ، اس لیے کہ لفظ کون سا لفظ؟ یہ لفظ پورا، یہ پورا لفظ انت علی مثل امی، کیا ہے؟ یہ لفظ مشترک ہے کرامت اور حرمت کے درمیان، کرامت مانے عزت، حرمت مانے حرام ہونا، لہذا نہیں راجع ہوگی حرمت کی جہت الا بالنیتی، مگر نیت کے ساتھ، راجع نہیں ہوگی حرمت کی جہت مگر نیت کے ساتھ۔ نیت اگر لے لیا انہوں نے میں حرام کرنا چاہ رہا تھا تو نیت کی وجہ سے کیا ہو جاتا، پھر وہ جملہ راجع ہو جاتا۔ ہاں اگر انہوں نے نیت کچھ بھی نہیں کرا تب بھی زیادہ نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں معنی میں سے کوئی ایک معنی کب راجع ہوں گے؟ کوئی نہ کوئی ترجیح ہونا چاہیے، جب ترجیح نہیں دونوں میں سے کوئی معنی بھی راجع نہیں ہے تو وہ جملہ باطل ہے۔ ٹھیک ہے، بس آگے دیکھیے اور ایک نظیر اور ایک مثال دیتے ہیں اسی پر، اور ایک تفریح بس ہے، ٹھیک ہے چل بس ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔